ہاں جی، بات ہو رہی تھی یہودیوں کی کہ ان میں سے جو لوگ یہودی ہیں وہ اس لیے باتیں سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سب کی کہ وہ جھوٹ گھڑ کر دوسروں کو بیان کر سکیں، اس میں جھوٹ ملا سکیں، اور وہ کان لگاتے ہیں دوسری قوم کے لیے، یعنی دوسروں کو بات پہنچانے کے لیے کان لگا کر سنتے ہیں تاکہ وہ یہ تمام باتیں دوسروں کو پہنچا سکیں۔ نہیں آتے آپ کے پاس جو نہیں آتے آپ کے پاس، یعنی کہ جو قومیں یا جو لوگ نہیں پہنچتے تھے وہاں پہ ان کے لیے سنتے تھے تاکہ وہ ان کو رپورٹ دے سکیں۔ وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے اصل موقع محل متعین ہونے کے بعد، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، پیغامات کو بھی موقع محل کے حساب سے بدل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں سے اگر تمہیں دیا جائے یہ بدلا ہوا حکم تو لے لینا اور اگر تم نہ دیے جاؤ یہ حکم تو پھر بچو اور نہ مانو، اور جس کو کہ ارادہ کر لے اللہ ان کی آزمائش یعنی گمراہ کرنے کا تو ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے ان کے لیے اللہ سے ہدایت کا کچھ بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کے پاک کرے ان کے دلوں کو۔ بات ان یہودیوں کی ہو رہی ہے کہ جو کان لگا کے باتیں سنتے ہیں دوسری قوم کو پہنچانے کے لیے اور موقع محل کے حساب سے وہ بدل دیتے ہیں اللہ کا کلام۔ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ چلا گئے تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے منصف ہیں اور آپ بھی ہمارے فیصلہ کرنے والے ہیں، ہمارے متعلق بھی آپ ہی فیصلہ کریں گے۔ اور اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب دو شادی شدہ آدمی نے زنا کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق فیصلہ کر دیں۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بڑا شخص پولیٹیشین ٹائپ اور جو اپنے روب و دبدبے والا اور جائیداد زمین والا اس طرح کا کوئی زنا والا کرتا تو وہ اس کو رسوا کر دیتے اور اس کو جو ہے وہ کوڑے مار دیتے، بس تھوڑا سا کر کے فارغ ہو جاتے، اور جب کوئی غریب بندہ کرتا تو وہ اس کے لیے اس کو رجم کرتے۔ اب وہ جس بندے کی شکایت آئی تھی وہ بھی انسان تھا جو بڑے مرتبے والا کہہ لیں یا اچھے سٹیٹس والا، تو وہ لوگ فیصلہ کروانے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے جب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تورات میں اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ تورات میں اس کے متعلق حکم ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں اور رسوا کیا جائے۔ تو ایک یہودی عالم جو اس وقت اسلام لا چکے تھے، یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی، عبداللہ بن سلام، اس نے کہا کہ انہوں نے اس آیت پر جو رجم کی آیت تھی اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ آپ یہاں سے ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رجم کی آیت موجود ہے۔ تو جب اس نے ہاتھ اٹھایا وہاں سے تو وہاں رجم کی آیت موجود تھی۔ تو اس طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ موقع محل کے حساب سے وہ تبدیل کر لیتے ہیں، کسی چیز پر ایمان لے آتے ہیں، کسی پر ایمان نہیں لے آتے، اور وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تمہیں بدلا ہوا حکم ملے تو اس کو لے لینا، یعنی فیصلے بھی ہمارے مطابق کرنا۔ اور ان کے متعلق یہ ہے کہ جس کو ارادہ کر لے اور اللہ تعالیٰ جب ان کی آزمائش کا ارادہ کرے، انہیں گمراہ کرنے کا کرے، تو کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا کہ ان کو اس سے بچا سکے، اور نہ ہی اللہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو پاک کر دے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاک بھی نہیں کرنا چاہتے جن کے دل گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ظاہر ہے جھوٹ کی کوئی عمر نہیں، اس کا کوئی امیج نہیں، اور آخرت کا عذاب بھی ان کے لیے تیار ہے۔ سماعون، سب کان لگانے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کے لیے، اکلون، وہ سب بہت کھانے والے ہیں، للسحت، حرام کو، فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر وہ آئیں سب آپ کے پاس، فَاحْكُم، تو آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، او اعرض، یا آپ اعراض کریں، عنہم، ان سے، وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر آپ اعراض کریں، عنہم، ان سے، فلن، تو ہرگز نہیں، یضرک، وہ سب بگاڑ سکیں گے آپ کا شیئن، کچھ بھی، وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم، تو آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، المقسطین، سب انصاف کرنے والوں کو۔ ربک کے ورڈز ہمارے پاس ہیں، خزیون، رسوائی، سحت، حرام، جاؤ، آئیں، اور ورڈز کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ فی الحال، فی الفور، اور فی الحقیقت، الآخرت، یہ آخرت کی زندگی اور یوم آخرت، عظیم، عظیم المرتبت، عظمت، اعظم، سماعون، قوت سماعت، اعلیٰ سماعت، بس، سمع و بصر، للکذب، کذب و افطرا، کذب بیانی، کذاب، اکلون، عقل و شرب، معقولات، فاحکم، حکمتا، حاکم، حکومت اور محکوم، بینہم، بین الاقوام، بین سطور، عارض، تعرض، اعراض کرنا، یضر کا، مضر، صحت، ضرر رساں، شیئن، شے، اشیاء،
شیخ اردنی یحبو حب محبوب اور محبت بالقسطی اور مقسطین قسط اور اقساط کے لیے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رسوائی رکھی اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور یہ کان لگانے والے، جھوٹ بنانے والے، حرام کھانے والے، اب ان کے لیے کہا گیا ہے پس اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، یا آپ اعراض کریں یعنی آپ ان کا فیصلہ کریں، یا آپ منہ پھیر لیں یعنی انکار کر دیں، تو آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ اعراض کریں یعنی منہ پھیر لیں اور ان کا فیصلہ نہ کریں تو ہرگز نہیں بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی، یعنی اگر آپ ان کا فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے تو یا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف سے، یعنی ان سے ڈر کر نہیں کرنا جیسے کہ وہ لوگ کرتے تھے، بلکہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف والوں کو، انصاف کے ساتھ فیصلے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور انصاف سے آپ فیصلہ کریں۔ وکیفہ اور کیسے یحکمونک کا، کیونکہ وہ سب فیصلہ کرائیں گے آپ سے، وعندہم حالانکہ ان کے پاس التورات تورات ہے، فیہا اس میں حکم اللہ اللہ کا حکم موجود ہے، ثم پھر یتولون وہ منہ پھیر لیتے، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اور نہیں وہ اولئک وہ لوگ بالمؤمنین سب ایمان لانے والے۔ سب سے پہلے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یحکمون کا حاکم، محکوم اور حکومت، اندم اند طلب اند ضرورت، فیہا فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت، حکم حکم الہی حکم ربانی، من جانب من جملہ منعن، بعد الموت بعد الغذا بالمؤمنین امن ایمان اور مومن۔ عربک کا ورڈ اس آیت میں ایک ہے، یتولون منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی وہ کیوں کر وہ فیصلہ کرائیں گے آپ سے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، یعنی وہ ان کو ویسے فیصلہ تو نہیں کروانا چاہیے، ان کے پاس تو تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، پھر منہ پھیر لیتے ہیں ان کو جان لینے کے بعد، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی وہ اس سب کے بعد منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی وہ اللہ کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے والا بنائے اور پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو عام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔